فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، ملا ہو کسی اور کو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، تیری تو شان ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، تیری تو شان ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، کیا کہنے سبحان حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، اور ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی اور در ہم نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، اور میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، کیا کہنے واہ ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرات محترم، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، حضور علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے اور ظاہری دنیا سے آپ تشریف لے بھی گئے واپس، لیکن یہ ہمارے جلسوں کی رونقیں، یہ ہمارے مجلسوں کا نور، یہ ہماری محفلیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی کوئی ان گلیوں سے گزر کے گیا ہو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین سے آسماں تک آسماں سے لا مکاں تک ہے، زمین سے آسماں تک آسماں سے لا مکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کیا کہنے اتنا واہ تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آمنہ کے لال کا ہو رہا ہے، اور حضور کا جب نام آتا ہے تو اہل ایمان کے کلیجوں کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کیا کہنے بلکہ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس بندہ مومن کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور کا نام سن کے اہل ایمان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ بے شک بلکہ ایک پنجابی کے شاعر گزرے ہیں ڈاکٹر اسحاق صاحب، وہ تو جب انہوں نے حضور کی نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا، کہتے ہیں ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، کیا کہنے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، سبحان اللہ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ کیا کہنے حضور کی شان ہے۔ اور ایک پنجابی کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ کھنڈ کہتے ہیں شکر کو، پنجابی میں کھنڈ کہتے ہیں شکر کو، کہتے ہیں حضور آپ کا نام جو ہے تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ جب آپ کا نام آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جس نے زبان پہ کسی نے رس گھول دیا۔ کیا تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تھوڑی ایک کو آپ کم کروا دیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج ہماری محفلوں کی رونقیں، ہمارے جلسوں کی رونقیں دیکھ کے لگتا ہے جیسے کل ہی کوئی ان گلیوں سے گزر کے گیا ہو۔ جشن مولا کائنات میں ہم جمع ہوئے، اس کا رنگ بھی آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام کا ذکر، ان کے اصحاب کا ذکر۔ مجھ سے پہلے آپ نے شان مولا کائنات پہ کافی کچھ چیزیں سماعت کی ہوں گی، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا، یہ چند ایک باتیں آپ نے میری سن کے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا میں بڑے دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، پرجوش ہاڑ پھاڑ والی تقریریں مجھے نہیں آتی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں، مختصر سی جو ہے وہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ مولا کائنات کی کیا شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ پیدا ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید جو ہے وہ آنکھیں ہیں نہیں، روشنی نہیں ہے، لیکن مولا کائنات تو انتظار کر رہے تھے اپنے پیغمبر کا،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हुजूर जैसे ही तशरीफ लाते हैं, गोद में लेते हैं, आप फौरन आंखें खोल लेते हैं। गोया लोगों को संदेश ये देते हैं कि सबसे पहले मैंने जिस चेहरे को देखना था वो चेहरा वद्दुहा है। दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा वद्दुहा सबसे पहले देखा। और ये हजरत अलीउल मुर्तज़ा की ज़ात वो ज़ात है जो सबसे पहले जो हजरात ईमान लेके आए थे, बच्चों में सबसे पहले हुजूर की ज़ात पे ईमान लाने वाले सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हैं। 10 साल की उम्र के अंदर आप हुजूर पे ईमान ले आते हैं। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी क्या शान बयान की। बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल तो यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि जितने मनाकिब और जितने फ़ज़ाइल हजरत अलीउल मुर्तज़ा के बयान किए गए किसी और सहाबी के नहीं बयान किए गए। इतने आपको फ़ज़ाइल जो है अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिलेंगे। बल्कि जब खवारिज का मामला हुआ हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ, और खवारिज जो है वो बगावत पे जब उतर आए तो अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो है एक जगह जमा होते हैं, पूरा मजमा लग जाता है और आप ऐलान करके फरमाते हैं कि लोगों ये हदीस किस किस ने सुनी है मुझे बताएं। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीयुन मौलाहु। तो रिवायतों में आता है कि 30 असहाबे रसूल उस मजमे में से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन, ये हदीस हमने खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी है कि जिसका मैं आका हूं उसके अली आका है, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। बल्कि मेरे हुजूर ने जो हजरत अलीउल मुर्तज़ा की शान बयान फरमाई तो फरमाया कि मन सब्बा अलियन फसब्बानी, जिसने अली को बुरा भला कहा गोया उसने मुझे बुरा भला कहा, और जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हजरत अलीउल मुर्तज़ा की शान आज बच्चे बच्चे को मालूम है, क्योंकि ये चीज़ें सारी हमारे यहाँ पर बयान होती रहती हैं। मैं अब आप हजरात के सामने जो चीज़ें बयान कर रहा हूँ अक्सर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सुनी हुई हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें इन चीज़ों पे अमल करने की। ज़रूरत हमें यह है कि हम सुन के इन चीज़ों से सीखते क्या हैं, या फिर उलमा के या फिर जो फिरकेबाजियाँ जो हो रखी हैं उनके इख्तलाफात के अंदर होके, या तो क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अलीउल मुर्तज़ा खुद इरशाद फरमाते हैं कि अली तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है। तुम्हारे मामले में भी 2 तरह की जमातें जो हैं वो, एक तो जो है तुम्हारी मोहब्बत के अंदर जो है वो गुमराह हो जाएगी, दूसरी तुम्हारे बुग़्ज़ के अंदर गुमराह हो जाएगी। एक जमात हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आपकी जो है वो बुग़्ज़ के अंदर इतनी ज्यादा हद से गुजर गई कि गोया उन्होंने आपकी मां पे तोहमत तक लगा दी, तो वो उस तरीके से बर्बाद हो गए। और दूसरी जमात वो थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी ज्यादा मोहब्बत की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्नुल्लाह कह दिया, अल्लाह का बेटा कह दिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया अली तुम्हारी मिसाल भी सेम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह है, सेम हजरत ईसा की तरह है कि एक गिरोह जो है तुम्हारी मोहब्बत में गुमराह हो जाएगा, दूसरा गिरोह तुम्हारे बुग़्ज़ में गुमराह हो जाएगा। और ये बात आज तक हम देखते आ रहे हैं। बहुत से ऐसे बदबख्त हैं जो हजरत अलीउल मुर्तज़ा की मोहब्बत में इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि दूसरे सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। और माज़अल्लाह बहुत से ऐसे गिरोह आज भी पाए जा रहे हैं जो हजरत अलीउल मुर्तज़ा को माज़अल्लाह अंबिया से भी अफजल मानते हैं। तो एक गिरोह इस तरीके से बर्बाद हो गया, और एक गिरोह खवारिज का वो है जो हजरत अलीउल मुर्तज़ा से बुग़्ज़ रख के बर्बाद हो गया। मुझसे कबल हजरत फरमा रहे थे कि हम वो हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें यह दर्स दिया है कि कभी भी बंदा जो है ना सहाबा की गुस्ताखी करे ना अहले बैत की गुस्ताखी करे, बल्कि हमारे बुजुर्ग ये फरमाया करते थे कि सहाबा नबी के दर वाले हैं और अहले बैत जो है वो नबी के घर वाले हैं। तो हम ना तो जो है वो दर वालों को छोड़ेंगे ना घर वालों को छोड़ेंगे, ना तो हम दर वालों को छोड़ेंगे ना हम घर वालों को छोड़ेंगे। दोनों का दामन जब मजबूती से थाम लेंगे तो बंदा जो है वो कामयाबी की राहों पर गामजन हो जाता है। तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा की क्या शान है, क्या अल्लाह ने मकाम व मर्तबा अता किया है। खैबर फतह नहीं हो रहा था, आपने सुना है, हजरत उम्मे सलमा से भी रिवायत है, हजरत साहल इब्न साद से भी रिवायत है। ये इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में ये हदीसें रिवायत की। कहते हैं हजरत अलीउल मुर्तज़ा को जो है वो आंख में परेशानी हो गई, कोई दर्द हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो खैबर कई दिन से फतह नहीं हो रहा है, हुजूर ने फरमाया कि कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह जो है वो खैबर को फतह कर देगा। अब सहाबा कहते हैं कि हमने रात इस तरीके से गुजारी बेचैनी के अंदर
ہمارے دل کے اندر یہ تھا کہ پتہ نہیں صبح جھنڈا کس کو ملے گا، اور ہر صحابی کہتے ہیں میری یہی تمنا تھی کہ کاش جھنڈا جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، کیونکہ حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں رات بڑی بے چینی کے اندر گزری، لیکن جب صبح ہوئی اور سارے لوگ جب جمع ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور ان کی تو آنکھ میں کوئی درد ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو کہا ان کو بلایا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنی آنکھ کو پکڑے ہوئے آشوب ہو گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سال ابن سعد سے روایت ہے، کہتے ہیں حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ میں لگا دیا۔ آنکھ میں جیسے ہی آپ نے لعاب دہن لگایا، آنکھ اس طریقے سے ٹھیک ہوئی گی جیسے پہلے کبھی خراب ہوئی نہیں تھی، اور پھر آپ نے جو ہے وہ جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کو عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ اسی دن اسلام کو فتح نصیب کر دی۔ سبحان بلکہ بہت سے صحابہ نے یہاں تک روایت کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ خیبر کا جو دروازہ تھا قلعے کا، اس کو اکھاڑ کے اپنے ایک ہاتھ میں لے لیا اور اپنی ڈھال بنا لیا، اور اسی سے لڑتے جاتے تھے، اور جب جنگ فتح ہو گئی آپ نے اس دروازے کو اپنے پیچھے پھینک دیا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پھر 40 لوگوں نے کوشش کی کہ اس دروازے کو گھسیٹ کے سائیڈ میں کر دیں، لیکن ہم 40 لوگ اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے، جس کو حضرت علی المرتضیٰ نے جو ہے وہ ایک ہاتھ میں اٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے بہادری بھی دی، اللہ نے طاقت بھی دی، اللہ نے علم بھی عطا کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھو آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی فہم و فراست عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کی خدمت کے اندر اور 17 اونٹ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 17 اونٹ ہیں، ہم 3 لوگ ہیں، ایک کا حصہ آدھا ہے اور دوسرے کا تہائی حصہ ہے اور تیسرے کا 9واں حصہ ہے، تو آپ نے اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے کہ جو ہے کسی کے حصے میں آدھا اونٹ نہ آئے، پورا پورا تقسیم ہو۔ بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں، ساروں کی عقلیں دنگ رہ گئی، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کو آدھا دیں گے تو 17 میں سے آدھا کریں گے تو 8.5 ہوں گے، ایک اونٹ کاٹنا پڑے گا۔ دوسرے والے کو تہائی حصہ دیں گے تو 6 سے اس کا کم ہوتا ہے، اس کو بھی ایک اونٹ اور کاٹنا پڑے گا، اور تیسرے والے کا 2 سے تھوڑا کم ہوتا ہے تو اس کو بھی کاٹنا پڑے گا، یہاں تو 3 اونٹ کٹیں گے۔ اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت ہمیں کوئی قیمت بھی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہو کسی کو مال دے دیا جائے اور تھوڑا اونٹ کم دے دیا جائے، نہیں، برابر اونٹ تقسیم ہونے چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بغیر ایک لمحہ سوچے ہوئے اپنے غلام کو کہا ایک اونٹ لا کے میرا ان 17 اونٹوں کے برابر کھڑا کر دو۔ وہ آپ کے غلام نے لا کے اونٹ کو جب برابر کھڑا کر دیا، 18 اونٹ ہو گئے، تو آپ نے کہا جس کا آدھا حصہ ہے اس کے حصے کے 9 اونٹ الگ کر دو۔ 9 الگ کر دیے، اب 18 میں سے 9 اور رہ گئے، تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا جس کا تہائی حصہ ہے اس کے 6 اونٹ اور الگ کر دو۔ 6 اور الگ کر دیے، اب 18 میں سے 9 گئے، پھر 6 گئے، 15 چلے گئے، اب اونٹ پیچھے رہ گئے 3۔ آپ نے کہا اپنا اونٹ الگ کر لو اور 2 اونٹ جو ہے اس آخری آدمی کو عطا کر دی۔ سارے بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوں، ان کی عقلیں دنگ رہ گئی، علی یہ تم نے کیا کیسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنا علم عطا کیا، اتنی فہم و فراست عطا کی، کوئی بھی مسئلہ آتا، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ جب حضرت عمر کا دور خلافت ہے، روایت میں آتا آپ حضرت عمر کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت عمر کوئی بھی فیصلہ فرماتے علی سے مشورہ کرتے تھے، علی یہ مسئلہ کیسے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ جو ہے کہیں تھوڑے باہر تھے، ایک کوئی عورت آئی جو حاملہ تھی اور اس پہ قصاص ہونا تھا، اس پہ حد لگنی تھی، اس نے گناہ کیا تھا، تو حضرت عمر نے حکم دیا اس عورت کو لے جا کے سنگسار کر دو، اس کو قتل کر دو۔ وہ حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ آ جاتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ آ کے حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عمر، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب عورت حاملہ ہو اس پہ حد قائم نہیں کی جائے گی، بلکہ جب وہ بچے کو جنم دے لے گی اس کے بعد اس پہ حد قائم کی جائے گی، کیونکہ وہ عورت گناہ گار ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر نے اپنا فیصلہ پلٹ دیا اور کہنے لگے کہ آج اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔
آج وہ کیسے لوگ ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ سے خود پوچھا گیا کہ حضور آپ جو ہے وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے. حضور نے آپ کے تعلق جیسا آج لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلافت کے حقدار جو ہیں وہ حضرت علی تھے, حضرت ابو بکر کو زبردستی خلافت دے دی گئی. یہ کچھ باتیں ایسے شوشے جو ہیں وہ اٹھتے رہتے ہیں. میں یہ ایک بڑی سمپل سی چیز کہا کرتا ہوں, وہ صحابہ کرام کا, اللہ اور اس کے رسول کا, ان کے صحابہ کا مسئلہ ہے. یہ آج کے جو ہے 2 کتابیں پڑھے ہوئے علماء ہوتے کون ہیں جو صحابہ کے درمیان فیصلہ کرتے پھریں اور ان پہ باتیں کرتے پھریں؟ بلکہ جو ہے حضرت مالک بن دینار سے غالباً پوچھا گیا کہ حضور حضرت حسن بصری افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں, حضور کے کاتب وحی ہیں, اور حضرت حسن بصری تابعی ہیں. تو حضرت مالک بن دینار نے جو جواب دیا وہ ان کانوں سے سننے کے لائق ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تم بات کرتے ہو امیر معاویہ اور حضرت حسن بصری کے برابر ہونے کی, وہ تو تم چھوڑو. حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ کے اندر شریک ہوئے, اس گھوڑے کے نال سے جو گرد لگتی ہے حضرت حسن بصری تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے, اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کا وہ مقام ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ایمان کی حالت میں حضور کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے. کوئی دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا پیر ہو, کوئی کتنا بھی بڑا جو ہے وہ وقت کا ولی ہو, ساری دنیا کے ولی مل کے بھی کسی صحابی کے قدموں کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا. کسی نے پوچھا حضور نے آپ کے تعلق سے وصیت کی تھی, آپ کو خلافت دی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا نہیں, اگر حضور نے میرے تعلق سے وصیت کی ہوتی, اگر میرے پاس ایک تلوار اور ایک چادر ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو تمہیں لگتا ہے کہ خدا کا شیر جو ہے وہ چپ بیٹھ جاتا؟ میں تلوار اور چادر لے کے اس وقت تک جو ہے وہ جنگ کرتا جب تک میں خلافت پہ قابض نہیں ہو جاتا. لیکن حضور نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی, بلکہ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ تو خود یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر حضور نے وصیت کی ہوتی تو جب حضور کی علالت کے دن تھے, جب حضور کو مرض لاحق ہو گیا تھا اور مؤذن نے بار بار کئی مرتبہ آ کے کہا کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو حضور نے باساختہ ارشاد فرمایا, کہا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. کہا حضور نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو منتخب کر دیا تھا, حضور نے ہمارے دین کے لیے ان کو منتخب کر دیا, علی جو ہے اپنی دنیا کے لیے ابو بکر کو تسلیم کرتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کی وہ شان تھی, وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا. داماد رسول بنے, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں, حسنین کریمین کے والد ہیں. اللہ نے وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ شان تھی. آج تو مجھ سے قبل شاید میں نے سنا کوئی حضرت جو ہے بیان کر رہے تھے قرآن صرف ہمارے طاق میں رکھے ہوئے ہیں, ہم گرد بھی کبھی اس کے اوپر سے صاف نہیں کرتے. ہم نے قرآن کو بھی رکھا تو صرف تعویذ گنڈوں کے لیے رکھا. علامہ ڈاکٹر اقبال بارہا شکوہ کرتے ہوئے چلے گئے کہ انسان تجھ پہ افسوس ہے کہ تو نے قرآن بھی رکھا تو صرف قسم اٹھانے کے لیے رکھا, تو نے قرآن بھی رکھا تو صرف طاق میں اس کو سجا کے برکت کے لیے رکھا, یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو گیا کہ کبھی تیرے یہاں جھگڑا بن گیا تو قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو لے کے آ گیا, یا جب جو ہے کسی تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو پاس میں بیٹھ گیا سورہ یاسین لے کے اور پڑھنے لگ گیا کہ کاش اس بوڑھے کی روح جو ہے وہ جلدی سے نکل جائے. علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بوڑھے کی روح نہیں نکلے گی, سورہ یاسین کی برکت سے اس کی روح نکل جائے گی, جلدی نکل جائے گی. لیکن انسان تجھ پہ افسوس ہے, تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا, قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا. کاش کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اسے زندگی بھی سیکھ لی ہوتی. جس قرآن کا ایک ایک لفظ تجھے زندگی بخش رہا تھا, ایک ایک لفظ تجھے زندگی بخش رہا تھا, جس کی ایک ایک آیت کے اندر جو ہے وہ تجھے زندگی کی بہاریں عطا کی گئی تھی, تو نے اس کو رکھا تو صرف جھگڑوں کے لیے رکھا, تعویذ گنڈوں کے لیے تو نے استعمال کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین پڑھے, اس کی روح جلدی نکل جائے گی. لیکن تیری ذات پہ افسوس ہے, تو نے قرآن سے بھی سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا. کاش کہ تو نے قرآن سے جہاں مرنا سیکھا وہاں جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ ہمیں تعلیم دی, حضرت عمر فاروق نے یہ تعلیم دی. حضرت علی المرتضیٰ کی یہ شان تھی, گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتے تھے, دوسرا رکھتے نہیں تھے, اس سے قبل ایک قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے.
یہ اللہ نے شان عطا کی. سبحان اللہ. پڑھیں ہم ان کی زندگی کو صرف یہاں پر جمع ہو کے یہ نہ سوچیں کہ علی المرتضیٰ کی شان ہم نے بیان کر لی, کسی نے نعرہ لگایا نعرہ حیدری ہم نے نعرہ لگا لیا, ہم چلے گئے. قرآن پورے رمضان میں ہم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا. حضرت عمر فاروق کا دور, ایک شخص آتا ہے کبھی آ کے کہتا ہے حضرت میرے گھر میں آج مرچی ختم ہو گئی ہے, کبھی کہتا ہے حضرت آج میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے, کبھی کہتا ہے گھی ختم ہو گیا, روزانہ آ جاتا ہے دروازے. حضرت عمر نے کہا کیا روزانہ لگا رکھا ہے, روزانہ آ جاتے ہو, جاؤ جا کے قرآن پڑھا کرو, جاؤ جا کے قرآن پڑھا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا جا کے قرآن پڑھا کرو. وہ شخص چلا گیا, کافی دن ہو گئے, واپس پلٹ کے آیا نہیں. حضرت عمر نے کہا وہ ایک شخص آتا تھا, کبھی گھی مانگتا تھا, کبھی گیہوں مانگتا تھا, کبھی آٹا مانگتا تھا, کئی دن ہو گئے اس کو دیکھا نہیں, ذرا بلاؤ تو صحیح. پھر اچانک ایک دن آپ گزر رہے تھے بازار سے, مسجد کے پاس اس کو دیکھا, کہا یار تو میری بات کا برا ہی مان گیا. بڑی توجہ والی بات ہے, کہا تو میری بات کا برا ہی مان گیا, پلٹ کے واپس آیا ہی نہیں. کہا عمر میں کس لیے آتا, تم نے جس قرآن کی طرف مجھے بھیجا تھا اس قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے. کہا جب سے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہی ہے. سبحان اللہ. میں جب سے قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہوں میری روزی میں برکتیں ہو گئی. سبحان اللہ. جب سے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں مجھے تیرے دروازے پہ آنے کی حاجت ہی نہیں رہی ہے. ہم نے قرآن کو کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا, ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں, بلکہ ہم نے اسلام کو کبھی سمجھا ہی نہیں. تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے قالین ہیں ایرانی, خون کے آنسو رلاتی ہے تیرے جوانوں کی تن آسانی. حیدری فقر ہے, نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہے ہیں. اسلام جو ہے ہم تک آسانیوں سے نہیں پہنچا, اسلام بڑی دشواریوں سے ہم تک پہنچا ہے. ہم نے اسلام کی کوئی قدر نہیں کی. حضور کے 4 خلیفہ بنے, 4. حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کو چھوڑ دیں, باقی تینوں خلیفہ جو ہیں وہ شہید کیے گئے اللہ کی راہ. تو اسلام کا دور جو ہے آپ اٹھا کے دیکھیں کوئی آسان دور نہیں رہا. اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے. ہمیں آج اس کی کوئی قدر نہیں ہے, ہم آج اس کی کوئی قدر نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں جیسے ہی چلو کوئی بات نہیں, مسجد میں اذان ہوئی, یہ جو ہے گھر میں کسی کی پیدائش ہوئی, والی صاحب گئے مسجد سے مؤذن صاحب کو, امام صاحب کو بلا کے لے آئے, اس نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. حضرت عمار کو دیکھیں, ان کے والد یاسر کو دیکھیں, ان کی والدہ سمیہ کو دیکھیں جسے ابو جہل نے نیزہ مار کے اسلام لانے کی وجہ سے شہید کر دیا ہے. اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جن کا خون زمین پہ گرا ہے. ان کے والد یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. حضرت عمار کو جو ہے وہ تپتے ہوئے کوئلوں کے اندر ڈالا گیا ہے. اور حضرت عمار جو ہیں وہ تھوڑے مایوس ہیں, تو کہنے لگے کیا بات ہے, آگ کی تپش سے پریشان ہو گئے ہو؟ کہا نہیں, مسکرا کے کہنے لگے پریشان نہیں ہوا ہوں, بلکہ جس کملی والے, جس محمد مصطفیٰ کے لیے آگ میں جل رہا ہوں, ذرا دیکھوں تو صحیح آخر میں وہ دیدار کرانے آتا بھی ہے یا نہیں ہے. اس کی طرف جو ہے وہ آنکھوں کر کے بیٹھا ہوں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور تشریف لے آئے. حضور نے آ کے شفقت کا سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا نار کونی بردوں علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے عمار ابن یاسر پہ جیسا ابراہیم علیہ السلام پہ ہو گئی تھی. آگ گلزار ہو جاتی ہے, ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کہا میں تو ان کا انتظار کر رہا ہوں جن کا کلمہ پڑھ کے میں بیٹھا ہوں, ایسا نہ سمجھنا کہ میں پریشان ہو گیا. حسرت موہانی آپ نے نام سنا ہے؟ حسرت موہانی یہ آزادی کے وہ عظیم جو ہے وہ عالم دین ہے. 27 سال تک انگریزوں نے ان سے چکی پسوائی. 27 سال تک روزانہ 1 من آٹا جو ہے ہاتھ سے جو ہے وہ پیسا کرتے تھے. جب گئے تھے جیل کے اندر ہٹے کٹے تھے, جب باہر آئے تھے تو کمر جو ہے وہ سوکھ چکی تھی. لیکن کبھی بھی انگریزوں نے بہت سے جو ہیں وہ ہیلے کرنے کی کوشش کی. حضرت آپ لکھ کے دے دیں کہ آج کے بعد جو ہے میں کبھی بھی بات نہیں کروں گا, آزادی کی بات نہیں کروں گا, میں کبھی کوئی فتویٰ نہیں دوں گا, آپ لکھ کے دے دیں ہم آپ کی ساری سزا معاف کر دیں گے. حضرت حسن موہانی کہنے لگے پاگل سمجھے ہو, سمجھتے کیا ہو, تمہاری ان تکلیفوں سے جو ہے میں جو ہے 2-4 ہو کے میں اپنے موقف سے بدل جاؤں گا. نہ ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت امام احمد بن, اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں جب آپ نے اللہ اکبر کہا اس وقت شہید کیا گیا, اس وقت خنجر مارا گیا. حضرت عثمان غنی کو 40 دن تک پیاسا رکھا گیا, اس کے بعد آپ کو گھر کے اندر شہید کیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ جب نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پہ تلوار مار کے اس وقت فجر کی نماز کے وقت آپ کو شہید کیا. اسلام کی تاریخ بڑی دردناک ہے.
میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے اسلام ہمیں مل گیا ہے؟ ہمارا یہی رویہ رہ گیا ہے. ہمارے آج جو ہے نا 4 لوگ چوک اور چوراہے پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان سے کہو نا حضرت یار رمضان کے روزے رکھیں آپ جناب، کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ ان سے کہنا چلیں مسجد کی طرف، تو یہ 4 لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ حضرت دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. یہ کون بندہ کہہ رہا ہے؟ یہ جب مسجد کے اندر جاتا ہے تو گرمیوں میں اس کے لیے ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، اس کے لیے اندر جاتا ہے تو اے سی لگی ہوئی ہے، کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں. اگر یہ سردیوں میں جاتا ہے تو اس کے لیے اندر گرم ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے گرم پانی وضو کے لیے دستیاب ہے. یہ کون بندہ کہہ رہا ہے جسے اتنی مسجدوں کے اندر آسائشیں ہیں، یہ آج بڑے جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا حضرت دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا یا حسین ابن علی کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا؟ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے تو 22,000 کے لشکر کے سامنے بھی اپنے 72 جانثاروں کو لے کے ڈٹ گئے اور دنیا کو پیغام دیا ظالم کتنے بھی زیادہ ہوں کبھی بھی ان کے سامنے جھکنا نہیں، اور آخری تک یہ پیغام دیا. اور آخری جب 72 زخم جو ہیں آپ کے جسم مبارک پہ لگے ہوئے، نماز کا وقت ہے، آخری سجدہ تک قضا نہیں کیا. صاحبو تمہارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے یا حسین ابن علی کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا؟ تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا یا وہ فاطمہ نامی عورت جس کا ذکر جو ہے حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے، آج سے 100 سال قبل کی بات ہے، 1400 سال پہلے نہ جائیں آپ. آج ایمان اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کیونکہ جو چیز جتنی آسانی سے ملتی ہے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. آج ہم بے قدرے ہو گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ جمال الاولیاء، اللہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ. برادر گرامی سید حاتم شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے آج جو ہے وہ ڈرامہ بنا رکھا ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ذرا ان لوگوں کی کہانیاں بھی تو دیکھیں جن کو سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تلک چیر دیا گیا، پاؤں تلک چیر دیا گیا، کہا دین سے پھر جاؤ. انہوں نے کہا جو تم سے ہوتا ہے وہ کر لو. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کے تعلق سے بھی آتا ہے. آج تو میں اور آپ جو ہے نا بڑے جو ہیں وہ آوازیں لگا لگا کے کہتے ہیں حضرت آج کل ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے، آج کل زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے، دین پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو ابن ملجم نے جب تلوار ماری تو روایت میں آتا ہے جب یہاں پہ تلوار لگی تو آپ کی کن پٹی تک تلوار پہنچ گئی، لیکن آپ اس وقت روئے نہیں، چلائے نہیں، بلکہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ کیا تھے؟ فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں، میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے. آج ہم نے دین کا چہرہ ہماری وجہ سے مسخ ہو گیا ہے. لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے مسلمان نہیں بننا. میں نے کہا نا ابھی تیرے جو ہیں صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے تیرے جوانوں کی تن آسانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ شکوے بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دوسری قوموں کو نواز رہا ہے، ہم پہ آخر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہم پہ جو ہے وہ اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم پہ اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ صاحبوں جیسے ہمارے اعمال ہیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت درمیان میں نہ ہو تو جیسے ہمارے آج فی الحال کرتوت ہیں، آسمان سے پتھر برسنے چاہیے. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ حضور کی رحمت ہے جس کی وجہ سے بچے ہوئے، ورنہ اعمال ہمارے اس لائق نہیں ہیں. تو میں اور آپ اپنی زندگی کو جو ہے صحیح معنوں میں بدلنے کی کوشش کریں. ایسی مجلسوں میں ہم کئی مرتبہ آتے ہیں، بڑی مجلسیں، بڑے جلسے ہم کرتے ہیں. اگر ان جلسوں کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اگر تغیرات نہیں آتے ہیں، چینج نہیں آتا ہے، تو پھر ایسے لاکھوں جلسے بھی ہم کریں کوئی فائدہ نہیں ہے. آئیں تو جو اتنے اسلام کے بڑے بڑے بہادر جو گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو جب ہم سنیں تو ان کی زندگیوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. عرض کر رہا تھا علامہ ڈاکٹر اقبال نے اس فاطمہ نامی عورت کا واقعہ لکھا، عورت ہو کے، ایران کا واقعہ ہے، جو ہے عیسائی اس کو جو ہے اکٹھا کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اس کو پکڑنے کے بعد اس کو کہتے ہیں اسلام سے پھر جا، اسلام سے پھر جا، اور اس کو کنویں کے اوپر لے کے آتے ہیں. پھر اس کے سامنے جو ہے
سانپ بچھو بڑے بڑے جو ہیں وہ اژدہے اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا کہ ایسا کرو مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ انہوں نے سوچا بھئی چلو صبح میں بتاؤں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت دے دی۔ اب ایک رات کی مہلت دے دی تو یہ رات میں فاطمہ نامی جو عورت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ریاضت کرتی ہے، دعا مانگتی ہے، عرض کرتی ہے مالک میں تیرے حضور کی ایک ادنا سی خادمہ ہوں، اور میرے سامنے انہوں نے جو ہے وہ رات اس میں سانپ اور بڑے بڑے اژدہے ڈالے ہیں، مجھے جب اس میں ڈالیں گے تو وہ میرے جسم کو کاٹیں گے، میں عورت ہوں، میں نازک ہوں تو میں چلاؤں گی، مالک مجھے اتنی صبر دے دینا کہ میں جب اس کے اندر ڈالی جاؤں اور وہ میرے جسم کو کاٹیں تو میری چیخ جو ہے وہ باہر نہ سنیں۔ اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی۔ روایت میں آتا علامہ ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوا اسے پکڑ کے پھر کنویں کے پاس لایا گیا اور اسے کہا کہ پھر جا اسلام سے پھر جا۔ اس نے کہا تم سے جو ہوتا ہے پھینک دو کنویں میں پھینک دو۔ تو کہنے لگے تم نے رات کس لیے مانگی تھی؟ سوچنے کے لیے نہیں مانگی تھی؟ وہ کہنے لگی رات میں نے سوچنے کے لیے نہیں مانگی تھی، رات تو میں نے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے مانگی تھی، رات تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میں عورت ذات ہوں، جب مجھے وہ کنویں میں ڈالیں گے سانپ اور بچھو جب مجھے کاٹیں گے تو مجھے اتنی استقامت دے دینا کہ وہ میری آواز جو ہے وہ باہر نہ سن سکیں، تو اب تم مجھے اس کنویں میں ڈال دو تو میری آواز باہر نہیں سنو گے۔ انہوں نے اس عورت کو جب کنویں کے اندر ڈالا تو روایتوں میں آتا ہے اس کی ایک بھی چیخ کسی غیر محرم نے بار نہیں سنی۔ میں اور آپ ہیں کیا تکلیفیں ہمیں پہنچی ہیں، لوگوں نے جو ہے راہ خدا میں حق کی تلاش میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بسر کر دی۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ عمر ان کو ملی ہے، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کئی کتب حدیث میں آیا ہے، کتب سیر میں آیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں کہ میں ایک مجوسی کا بیٹا تھا، آگ کی پوجا کرنے والے کا، لیکن میرا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں تھا، میں ہمیشہ جو ہے وہ حق کی تلاش میں رہتا تھا، تو میں جاتے جاتے جب جو ہے اپنے گھر کے پاس سے گزرتا تھا، ایک جو ہے کوئی معبد بنا ہوا تھا، میں وہاں پہ رکنے لگ گیا، اس کی باتیں مجھے اچھی لگنے لگ گئی، میں نے اپنے باپ کو آ کے کہا کہ جس مذہب کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو میرے باپ کو یہ لگا کہ بیٹا جو ہے کہیں اپنے دھرم سے پھر نہ جائے، کہنے لگا کہ جو ہے تو اپنے آبا و اجداد اپنے باپ داداؤں کے جو ہے وہ مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں پھر میں نے جب اپنے باپ سے ضد کی تو میرے باپ نے میرے پاؤں کے اندر زنجیر باندھ کے مجھے قید کر دیا اور کئی دن تک مجھے قید رکھا۔ میں ایک مرتبہ بچا کے پھر اس معبد والے کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا یار یہ جو تمہارا سب سے بڑا دین کا جو اڈا ہے یہ کہاں پر ہے، مجھے ذرا بتاؤ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ ملک شام میں ہے۔ تو کہا جب وہاں سے کوئی قافلہ آئے تو ایسا کرنا ہمیں بتانا۔ تو کہنے لگے ہاں ضرور بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب اگلی بار کوئی قافلہ آیا تو انہوں نے کوئی سیکریٹ خبر مجھ تک پہنچائی، بولا وہاں سے ملک شام سے کوئی قافلہ آیا ہے، کچھ دنوں کے بعد واپس جائے گا۔ کہ جب ان کے جانے کی باری تھی میں زنجیر کھلوا کے ان کے ساتھ ہو لیا، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، حق کی تلاش میں نکلے تھے، ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں جا کے جس معبد گاہ کے اندر مجھے رکھا گیا، جس جو ہے چرچ کے اندر مجھے رکھا گیا، وہاں پہ جو پادری تھا کہتے ہیں میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میں بھی جو ہے وہ دین کی تلاش میں ہوں، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا مکار تھا، لوگوں سے جو ہے وہ مال لیتا تھا، لوگوں سے سونا چاندی لیتا تھا، لوگوں کو کہتا کچھ اور تھا، خود نہیں کرتا تھا، اور اس نے 7 بڑے بڑے جو ہے وہ مٹکے جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے بھر کے تہہ خانے کے اندر چھپا رکھے تھے۔ اچانک ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے کہ اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ایک نمبر کا مکار آدمی تھا، یہ تو جو خود کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، اور اس نے تم سے جو مال اکٹھا کیا تھا تہہ خانے میں دبا رکھا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور لے گیا، تہہ خانے میں جب جا کے دیکھا تو واقعی میں 7 گھڑے بڑے بڑے بھرے ہوئے تھے سونے اور چاندی سے۔ لوگوں نے کہا اب ہم اس کو دفن نہیں کریں گے، بلکہ ایک بڑے سارے جو ہے ستون سے اس کو باندھا، اور لوگوں نے پتھر مار مار کے جو ہے اس کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں پھر حق کی تلاش میں نکلا اور ان سے کہنے لگا یاروں مجھے کوئی ایسا ٹھکانہ بتاؤ جہاں پہ جا کے میں جو ہے حق کو پا سکوں۔ انہوں نے پھر مجھے اموریا نامی ایک جگہ تھی وہاں پہ بھیجا۔ کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا، وہ بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا میں نے اس سے پوچھا میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے، مجھے کوئی ایسا شخص بتا تیرے بعد جس کے پاس میں جا سکوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کی تلاش میں اپنی زندگی گزار دی۔ ایک جگہ گئے وہاں پہ حق نہیں ملا، دوسری جگہ گئے
آج میں اور آپ جو ہیں کیا ہم نے دین خالص تلاش کرنے کے لیے کون سی کوشش کی ہے؟ میں بارہ کہتا ہوں آج مجھے اور آپ کو اگر کوئی کپڑا لینا ہو خالص تو ہم جو ہے مارکیٹ کے اندر سب سے پہلی وہ دکان دیکھیں گے جو برانڈیڈ ہو. ہم جب کپڑا لیتے ہیں تو برانڈ کا لیتے ہیں. ہم جب جوتے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا برانڈ کون سا ہے, وہ جوتا ہم لیں گے, لوکل ہم نہیں لیتے. ہم بازار کے اندر سے دودھ بھی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ باسنی والوں کا یا جو بھی جو اچھا جو طبیلا ہو اس کا بہترین دودھ ملتا ہے, ہم وہاں کا خالص دودھ لیں گے. ہمیں دنیاوی معاملات میں پتہ ہے مٹھائی کون سی دکان سے اچھی ملتی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں. تو صاحبو ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے خالص دین کہاں سے ملتا ہے, صاف ستھرا دین کہاں سے ملتا ہے. ایسا تو نہیں ہے ہر جھولا چھاپ جو بھی مولوی گھوم رہا ہے ہم اس سے دین سیکھ لیں اور پھر وہ جیسے بتائے ہم اس اعتبار سے اپنے عقائد کر لیں. نہیں, بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح تم دنیاوی چیزوں میں غور کرتے ہو, جس طرح برانڈ دیکھتے ہو, تو ایک جگہ تم دھوکہ کھاؤ گے, دوسری جگہ کھاؤ گے. کم سے کم تمہیں کل کو جا کے کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ملے گا جہاں سے تمہیں بغیر کسی ملاوٹ کے خالص دین ملے گا تمہیں. تو جلد بازی نہ کریں بلکہ دیکھیں کہ واقعی میں عالم ہے کون, خالص جو ہے وہ دین صاف اور ستھرا کس کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے جو ہر کسی کو بھی پکڑا جس نے بھی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ہر ٹوپی داڑھی اور کرتا پجامے والا مولوی نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری جو ہے وہ ایسی سوچ بنی ہوئی ہے. اور پھر ایسا کوئی بندہ کوئی بھی تھوڑا سا غلط کام کرتا ہم پوری علماء برادری کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. یہ علماء ہوتے ہی ایسے ہیں سارے, یہ ہوتے ہی چور ہیں, یہ ہوتے ہی اس طریقے سے ہیں. تو یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے, ہم پرکھتے نہیں ہیں. پہلے ہم جب دودھ لیتے ہیں تب دیکھتے ہیں, ہم جب مٹھائی لیتے ہیں تب دیکھتے ہیں, ہم جب کپڑا لیتے ہیں تب دیکھتے ہیں, جب دین لیتے ہیں تب کیوں نہیں دیکھتے؟ تب کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے, یہ صحیح معنوں میں دین کا جانکار ہے یا نہیں ہے, یہ بزرگان دین سے, صحابہ کرام سے, اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں صحابہ کا گستاخ ہو, یا ایسا نہیں ہے کہیں اہل بیت کا گستاخ ہو, یا ایسا نہیں ہے کہ بزرگان دین کا انکار کرنے والا اور ہم سے جو چیزیں اس سے اخذ کر لیں. نہیں, حضرت سلمان فارسی کی زندگی سے سیکھیں. کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا جب انتقال ہونے لگا اس کا, میں نے کہا میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے یار, مجھے کوئی صحیح راستہ تو بتا. اس نے کہا تو ایسا کر, ایک جگہ اور ہے وہاں پہ چلا جا, میں تجھے اس کا ٹھکانہ بتاتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کی تدفین کی, اس کے بعد میں وہاں پہ چلا گیا. یہ بڑا نیک شخص تھا, میں اس کی خدمت کرتا رہا. اس کا بھی آخری وقت آ گیا. جب اس کا آخری وقت آیا تو میں اسے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے بڑی مدت ہو گئی ہے در در بھٹکتے ہوئے, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو کہا حق کی تلاش میں در در بھٹکتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی ہے, مجھے کوئی ایسا راستہ بتا کہ میں وہاں جا کے دین حاصل کر سکوں. وہ بندہ بڑا نیک تھا, حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں, وہ مجھے کہنے لگا یار میرے بعد اب کوئی ایسا شخص نہیں رہا ہے جس کی طرف میں تجھے بھیجوں. ہاں لیکن ایک بات میں تجھے بتاؤں, نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے. وہ آخری نبی محمد رسول اللہ اب آنے والا ہے. تو اب میں تجھے وصیت کرتا ہوں میرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جس کی طرف میں تجھے بھیجوں. نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, مکے میں ان کی پیدائش ہوگی, پھر ان کی قوم ان کو مکے سے نکال دے گی. کل 20 رمضان تھا, فتح مکہ بھی تھا, لیکن جو ہے وہ اس طرف تفصیل سے جانے کی جو ہے وہ وقت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ مکہ میں ان کی پیدائش ہوگی, پھر وہ ہجرت کر کے نخلستان مدینہ, کھجوروں والا ایک شہر ہوگا, وہاں پہ تشریف لائیں گے. کہتے جو ہیں پھر ان کا انتقال ہوا, میں نے ان کی تدفین کی. اچھا, حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ایک چیز اور پوچھی, کہا یار میں در در بھٹکا ہوں, اتنی مدت ہو گئی مجھے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے, ہو سکتا ہے نبوت کا کوئی اور بھی اعلان کر دے, مجھے ذرا اس کی نشانیاں بھی تو بتا دے کہ میں اس کو پہچانوں کیسے. کہتے ہیں اس پادری نے مجھے 3 نشانیاں گنوائیں. کہا پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا, اور دوسری چیز بیان فرمائی, کہا جب اس کو تحفہ دیا جائے گا تو رد نہیں کرے گا, اور تیسری چیز کہتے ہیں اس نے بیان فرمائی کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ 3 علامتیں ہیں اس کی. کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی, تدفین کرنے کے بعد جو ہے پھر میں مدینے کی طرف, مکے کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا, میں عرب کی طرف اس کے ساتھ شامل ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا, لیکن مجھ پہ احسان یہ کیا کہ مجھے جا کے بیچا مدینے میں, اور مدینے میں جہاں پہ مجھے بیچا میرا آقا جو تھا وہ یہودی تھا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں روزانہ اس لمحے کا انتظار کرتا رہا کہ کب حضور مکے سے تشریف لائیں اور کب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. کہتے ہیں ایک دن جو ہے وہ ہواؤں کے اندر مستی پیدا ہونے لگ گئی, ہوائیں گیت گانے لگ گئی, اور مدینے کی فضاؤں کے اندر طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگ گئی. اتنے میں میرے آقا جو تھے اس کا
जो मसेरा कोई भाई था वो आके जो है उसको कहने लगा ऐसा ऐसा शख्स आया है जो नबूवत का जो दावा करता है और वहां पे फुला जगह पे रुका हुआ है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं जैसे ही मैंने सुनी तो खजूर के पेड़ से मैंने फौरन छलांग लगा दी। करीब था कि मैं उस बंदे के ऊपर गिरता, मैं दौड़ने लगा, मेरे आका ने मुझे पकड़ लिया, कहा कहां जा रहे हो? मैंने कहा ये जिस्म तुम्हारा ही गुलाम है लेकिन दिल किसी और का नौकर हो गया है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं। कहते हैं मैंने कुछ दिनों से जो है कुछ खजूरें जमा कर रखी थी, वो खजूरें में ले गया, मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के झुरमुट के अंदर बैठे हुए हैं। मेरी नजर पड़ी तो नजर पड़ते ही जो है मैं उन्हीं का होके रह गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि जरा अपनी शर्तें भी तो पूरी कर लूं। मैंने वो खजूरें ली, हुजूर की बारगाह में जो है वो पेश की, कहा हुजूर ये सदका है, आप इतनी दूर से सफर करके आए, आपके असहाब भी भूखे होंगे, ये खजूरें हैं मेरी तरफ से सदका हैं, कबूल फरमाएं। कहते हैं हुजूर ने ली और सहाबा को दे दी और खुद मैंने देखा उसमें से एक खजूर भी नहीं खाई। मैंने दिल ही दिल के अंदर कहा एक निशानी तो पूरी हो गई है, एक निशानी तो पूरी हो गई है। कहते हैं मैं थोड़े दिन फिर इंतजार करता रहा, फिर कुछ मैंने खजूरें जमा की, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, फिर मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की हुजूर ये हदिया है, ये तोहफा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो कबूल कर लिया और कहा कि हम नबी हैं, हम सदका नहीं खाते लेकिन हम हदिया खाते हैं। हुजूर ने खुद उसमें से खजूरें तनाउल फरमाई, सहाबा को भी तकसीम कर दी। कहते हैं मेरी दो शर्तें तो पूरी हो गई। एक दिन किसी सहाबी का इंतकाल हो गया था, हुजूर जो है वो जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा थे और हुजूर ने दो चादरें डाली हुई थी, एक बांधी हुई थी, एक अपने कंधों पे डाली हुई थी। हजरत सलमान फारसी कहते हैं हुजूर आगे आगे थे और मैं हुजूर के पीछे पीछे था, और मेरे पीछे होने की वजह भी यह थी कि दो निशानियां तो पूरी हो गई हैं, काश कोई तेज हवा का झोंका आए और मैं हुजूर की मोहर नबूवत को देख लूं, मैं हुजूर की मोहर नबूवत को देख लूं। कहते हैं कि अभी मैं ये दिल के अंदर सोच रहा था कि हुजूर मेरे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर आने वाले ख्याल से वाकिफ हो गए और मेरी तरफ पीछे मुड़ के अपनी चादर को ऐसे फेंका, फअल्का इलैया रिदाअहू, चादर को ऐसे उतार के मेरी तरफ फेंका, कहा उस पादरी ने जो बताया था आके देख ले, उस पादरी ने जो तुझे बताया था आके देख ले। कहते हैं मैंने जब हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान देखी तो मोहर नबूवत बनी हुई थी। मैं जो है हुजूर से लिपट गया, उस मोहर नबूवत को चूमता रहा और रोता रहा। तो जो है वो इतना आसान तो नहीं है। लोगों ने जो है दर दर की खाक छानी, आरों से सर से पांव तलक चीर दिए गए, हाथों के अंदर मेखें ठोकी गई। हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी भी देखें, आपका आका आपको बार बार तकलीफें देता है। हमें तो सब कुछ मिला है, हुजूर के दर से मिला है, शाहों से मिला है, न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। या रसूल अल्लाह हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी हुजूर की चौखट से मिला। ये उम्मत कहां भटक गई, ये उम्मत कहां चली गई? अपने असलाफ के रास्तों को इसने छोड़ दिया, कुरान को इसने छोड़ दिया, जो असलाफ के जो तरीके थे उनसे ये जो है वो रूह गर्दानी करके चली गई, कुरान को छोड़ के ये चली गई, मस्जिदों को इसने वीरान कर दिया और दर दर पे ठोकरें खाती फिर रही है। हजरत बिलाल हबशी का आका बड़ा जालिम है, आप ईमान ले आए उसके बाद बार बार कभी हाथ में मेखें ठोक देता है, कभी मुंह के अंदर जलता हुआ कोयला रख देता है, कभी पांव के अंदर रस्सी बांध के बदमाश लड़कों को दे देता है, इसको घसीटो मक्के की गलियों के अंदर। हजरत बिलाल चक्की पीस रहे हैं, हजरत बिलाल जो है वो कभी कभार जो है वो हाथों में मेखें ठोकी हुई हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। किसी आप जैसे मेरे जैसे गुजरने वाले ने पूछा बिलाल अजीब तमाशा है, ये तुम्हें इतनी तकलीफें दे रहे हैं, तुम हो के आगे से मुस्कुरा रहे हो? हजरत बिलाल ने जो जवाब दिया था वो इन कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनने लायक है। कहा ओ साहिब, जब तू जाता है ना बाजार में मिट्टी की कोई बर्तन खरीदने के लिए तो उसको भी पहले 10 मरतबा बजा बजा के देखता है कि इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं ये कच्चा तो नहीं है, कहीं ये टूटा हुआ तो नहीं है। कहा तू मिट्टी का प्याला भी खरीदता है तो उसको भी 10 मरतबा ऐसे बजा बजा के देखता है कि आवाज तो ठीक है, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। कहा तू मिट्टी का प्याला भी खरीदे तो उसको बजा बजा के देखता है। आज तो बिलाल का रब इश्क मुस्तफा में बिलाल को खरीद रहा है, वो बिलाल को बजा बजा के देख रहा है कि बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैंने भी मालिक की बारगाह में अर्ज कर दिया, मालिक चमड़ी उधड़ भी गई, जुबान से हक हक की सदाएं आती रही, हक हक की। इतना आसान तो नहीं है, शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान तो नहीं है। लोगों ने अपनी जिंदगियां इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी, बल्कि एक वो पंजाबी शायर ने तो हद कर दी।
وہ کہتے ہیں کہ اتنا آسان تو نہیں ہے، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گھانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جے او ایس ملوں بھی مل جاوے اور اس تو سستا بپار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کاتوں لال شہید کرن، او دے ہاتھ ڈٹھی تلوار بھی نہیں پر اوندا کھالی جاندہ وار بھی نہیں۔ اتنا آسان تو نہیں ہے، کئی دوزخ جو ہیں وہ پار کرنے پڑتے ہیں، کئی ایک فصیلوں پہ اپنے آپ کو لٹکانا پڑتا ہے، کئی جگہ پہ جلتے ہوئے انگاروں پہ چلنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی کہانی ہے۔ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک پہنچا نہیں ہے، بلکہ ان اسلاف کا تو طریقہ یہ تھا، ان بزرگان دین کی زندگی کا طریقہ تو یہ تھا کہ اپنا سارا کچھ جو ہے وہ پیش کر دیتے تھے اور پھر کہتے تھے جے سونا میرا دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ اگر میرا محبوب اسی میں راضی ہے، تکلیفوں میں مسکرا کے کہتے تھے، تو پھر میں سکھ کو چولہے میں ڈال دیتا ہوں، پھر سکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سونا میرا دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہے۔ کہاں کھو گئے ہم، کہاں چلے گئے، کون سے راستے ہمیں چلنا تھا، کون سے راستے سے ہم بھٹک گئے۔ آج دیکھیں تو صحیح، شکوے کرتے ہیں، علامہ ڈاکٹر اقبال نے بھی شکوہ کیا، شکوے کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے کبھی جو ہے، ہمارے علماء شعر پڑھتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ شکوہ جب کیا علامہ ڈاکٹر اقبال نے تو کہا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ ہم سے بھی یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ شکوہ کیا رب کی بارگاہ میں، لیکن جب جواب شکوہ آیا سارا نشہ اتر گیا۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا، علامہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے اشعار کے اندر لکھا، اور سوالیہ نشان ہے، وہی شعر وہی ہے، صرف صیغہ بدلا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو۔ بلکہ علامہ ڈاکٹر اقبال نے تو بات ہی ختم کر دی، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو، مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو؟ یہ صرف جو ہے اپنے نام کی، اپنے نسب کی جو ہے وہ شہرے لوگوں سے منواتے پھرتے ہو۔ کرتوت کیسے ہیں؟ میں اور آپ دیکھیں آج ہم کھڑے کہاں پر ہیں۔ باتیں بہت سی ہیں کرنے کے لیے، اگر میں کروں سحری کا وقت ہو سکتا ہے، بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وہ میں بارہ ایک بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں سے ایک گاڑی گزرتی ہے، آپ کے یہاں سے پتہ نہیں لکھا ہوتا نہیں لکھا ہوتا، ہمارے پیچھے کچھ گاڑیاں گزرتی ہیں روڈ سے، اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے پنجابی میں، اکثر پنجاب کی طرف لکھا ہوتا ہے، عقل نہ ہوتا موجاں ہی موجاں۔ وہ والی بات ہے، 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہو، مجھ سے قبل بھی کئی بیانات ہوئے، اگر 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی گفتگو ہو، سحری تک گفتگو ہو، اور پھر ہاتھ جھاڑ کے پلے جھاڑ کے ویسے ہی اڑ جائے، گفتگو تو بڑی اچھی ہوئی تھی، لیکن حضرت کریں کیا، حالات ایسے ہیں، اب کیا کر سکتے، کام دندے ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ پریشانی ہے، تو پھر اس قوم کا خدا ہی مالک ہے۔ آج اگر ہم نے اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کی، تعلیمی معاملات میں ہم پچھڑے ہوئے ہیں، مدارس ہمارے مضبوط نہیں ہیں، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، مزارات میں ہم لوگ سالانہ 50-50 لاکھ روپے لگا کے جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں ہم نے عرس کر دیا ہے، ہمارے پاس ایک انگلش میڈیم اسکول تک نہیں ہے۔ سوچیں ہم ذرا جو ہے ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سوچنے کی کوشش کریں، آج کتنے پچھڑے ہوئے ہیں ہم۔ آج ہماری بچیوں کے پاس پڑھنے کے لیے ڈھنگ کا اسکول تک نہیں ہے، ڈھنگ کا کالج تک نہیں ہے۔ کچھ مرد مجاہدین سید صاحب قبلہ جیسے جو ان معاملات میں کوشش کر رہے ہیں، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے جیسے اور کئی علماء آتے ہیں صرف اسٹیج پہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو کرے گا کون؟ آپ کا باپ تھوڑی کرے گا، آپ نے پہل کرنی ہے وہاں۔ اچھے خاصے اثر و رسوخ والے بندے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، اگر آگے کوئی آئے اچھے خاصی
علماء کے اندر، اچھے خاصی عوام کے اندر پکڑ ہوتی ہے، کچھ کر سکتے ہیں، نوجوان نسل کے لیے انگلش میڈیم کالج بنا سکتے ہیں، کچھ اچھی خاصی انگلش میڈیم اسکولیں بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پہ آئیں گے آدھا پونا گھنٹہ روب جھاڑ کے پھر واپس چلے جائیں گے، کچھ نہیں کرنا۔ آپ جانو ہم جو ہے نا نااہل ہو چکے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھے پہ ڈالنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کر لیں گے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں علماء کر لیں گے، اور علماء یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کر لے گی، کر کوئی کچھ نہیں رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، سوچ رہے ہیں وہ پہل کرے گا، وہ پہل کرے گا، تو کب پہل کریں گے ہم؟ ہمارے بچے دیکھیں آپ 10ویں 12ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہیں، کالج میں بھی اگر کوئی گیا تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد چھوڑ دے رہا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی چائے کا ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ نوجوان نسل کی آج ہماری حالت دیکھ رہے ہو، ابھی رمضان کے اندر ہاتھوں کے اندر کڑے پہنے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو کانوں کے اندر وہ مندریاں ڈالی ہوئی ہیں، اور بائک لے کے پورے شہر کا راؤنڈ مار کے آئیں گے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے۔ جس قوم کے نوجوان چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے پوری پوری رات گزار دیتے ہوں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ رمضان میں پورے میں بندہ اگر قرآن پڑھا ہوا ہے، ایک قرآن ختم نہیں کر سکتا، تو وہ قوم برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ قرآن سے کبھی گرد بھی ہماری دور نہیں ہوتی ہے۔ پیر صاحب یا کوئی بڑے کچھ بھی آتے ہیں تو ہم ان کو پرچی پکڑاتے ہیں، حضرت دعا کر دینا، یہ فلاں فلاں مسائل ہے۔ کیوں آپ دعا نہیں کر سکتے؟ آپ سحری کے وقت مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھیں، قرآن کا ایک پارہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا بھئی وہ صرف پیروں کی دعا قبول کرے گا، باقی عوام کی نہیں کرے گا۔ وہ تو جو ہے اس کے لیے تو سارے بندے برابر ہیں، اس کی بارگاہ میں جب بھی کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے وہ ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ مصیبت میں بھی یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ ہماری صرف جیبوں سے عرضیاں نکلتی ہیں، کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے پہ سارے معاملات، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کب تک آخرکار، کب تک آنکھیں موند کے زندگی گزارتے رہیں گے؟ نہ آخرت کا خوف ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ خوف خدا ہے، نہ شرم نبی ہے، نہ علماء کی قدر ہے، نہ سادات کی قدر ہے، نہ بڑے بوڑھوں کی قدر ہے۔ نوجوان نسل ہمارے چھٹی چھٹی اجمیر شریف پہنچ جائیں گے، کوئی غلط بات نہیں، بالکل جائیں۔ حضور غریب نواز کا ہم پہ احسان ہے، اسلام ان کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، لیکن حضور غریب نواز کا کہیں آپ کو یہ فرمان نہیں ملے گا کہ آپ میرے دربار پہ آئیں اور ایک جو ہے وہ مولی والا دھاگا باندھ کے چلے جائیں اور ایک گلیف چڑھا دیں اور آپ پھر فری ہیں، نہ نماز پڑھیں نہ آپ روزے رکھیں، آپ بخشے بخشائیں۔ یہ کہیں فرمان نہیں ہے حضور غریب نواز کا، بلکہ ان کی 90 سال کی زندگی ہے تو آپ دیکھیں، بلکہ علماء لکھتے ہیں 30 سے 40 سال ایسے ہوں گے جب انہوں نے فجر کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ حضور غریب نواز کی زندگی ہے، اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری۔ ہم بزرگان دین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو ہے دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ علی المرتضیٰ سے بڑی محبت ہے، مولا علی مولا کائنات سے بڑی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن علی المرتضیٰ کی زندگی دیکھیے۔ استاذ گرامی مولانا غوث محمد صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ پنڈلی کے اندر تیر لگا ہوا ہے، ویسے لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو درد سے کرا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ علی جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تب نکال لینا۔ حضرت علی المرتضیٰ نماز میں کھڑے ہیں، لوگوں نے تیر نکال بھی لیا، آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آیا نا کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اب اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم سے کم تمہارا یہ خیال تو ہو کہ وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری یہ کیفیت بھی نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں بھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں تب ہمارے ذہن جو ہے وہ دکان پہ ہوتا ہے۔ ہم جمعے والی نماز کے اندر بھی جاتے ہیں، رات میں بھی جاتے ہیں، عشاء میں بھی جاتے ہیں، تو ذہن ہمارا یہ رہتا ہے صبح میں نے کیا کرنا ہے۔ ساری بھولی ہوئی چیزیں نماز میں ہمیں یاد آتی ہیں، سارے خیالات، ساری جتنی چیزیں وہاں نماز میں ہمیں وہ ساری گھوم گھوم کے آتی ہیں۔ جیسے ہی نماز سے فارغ پھر کچھ بھی نہیں، تو وہاں پہ بھی جاتے ہیں جب بھی ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ مسجدوں کے اندر جاتے صرف جسم جاتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں پہ خاص طور سے توجہ دیں، تعلیم پہ توجہ دیں۔ آج دنیاوی تعلیمات بہت اہم ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو کہیں گے نہیں نہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، دنیاوی نہ دلائیں، بے وقوف ہیں ایک نمبر کے وہ، چاہے کوئی بھی ہو جائے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، آج کے دور کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیاوی تعلیم آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ نہیں دلائیں گے تب تک آپ سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ سیاست میں حصے دار نہیں بن سکتے، آپ اپنا حق نہیں لے سکتے، اور سنویدھان نے برابر حق دیا ہے ہمیں۔ ہم اس شہر میں کوئی بھکاری یا پھر کوئی کسی کے رحم و کرم پہ نہیں ہے، یہ ہمارا برابر کا حق ہے ہمارے۔ میں نے ابھی حسرت موہانی کا بتایا، 27 سال تک آپ نے انگریزوں کے یہاں جیل کے اندر چکی پیسی ہے، آزادی میں جو آپ نے فتویٰ دیا تھا، بولا ان انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، لڑیں۔ علامہ فضل خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ اتنے اپنے جو ہے اسلام کے جو ہیں وہ اسلاف اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے آزادی کے اندر حصے داری لی۔ اس سے قبل ہمارے اسلاف اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے کوئی بھی مسئلہ ہے، ہم تھوڑے سے مسئلے میں ڈگمگا جاتے ہیں، اور یہ ساری ہماری سنت رسول سے، قرآن سے روگردانی ہے۔ جب سے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہے تب سے جگہ جگہ پہ ہم رسوا ہوتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ان کو مت چھوڑنا، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، حضور نے ضمانت دی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت فرقوں میں کیسے بٹ گئی؟ حضور نے تو کہا تھا کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، تو آج امت اتنے فرقوں میں کیسے تقسیم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر دونوں کو مضبوطی سے ساتھ میں پکڑا ہوتا تو امت حضور کی ضمانت اور میرے حضور کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہوا کرتی، امت گمراہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، چاہے ایک صفحہ ہی پڑھیں لیکن صبح کام جانے سے پہلے قرآن کو پڑھیں۔ اگر جو حضرات پڑھنا نہیں جانتے، ابھی دعوت اسلامی ہر جگہ پہ الحمدللہ، اور دعوت اسلامی نے اچھے موقع فراہم کر رکھے ہیں، مدرسہ بالغان لگاتی ہے، اور کئی ایک مدارس ہیں، آن لائن مدارس کے سسٹم ہے، اور بھی آپ کے مساجد کے ائمہ ہیں۔ اگر آپ اس عمر میں پہنچ گئے ابھی تک نہیں پڑھیں، پھر بھی آپ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھیں، آپ صبح صبح اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، انشاءاللہ گھروں میں خیر و برکت ہوگی، زندگیوں کے اندر نور آئے گا۔ بلکہ یہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، تو کہا کہ کبھی تمہیں اگر اللہ سے باتیں کرنے کا من چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، اور اپنی باتیں کبھی اس کو سنانے کا من چاہے تو نماز میں کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں۔ عبداللہ تستری نام کے بزرگ ہیں، بس لاسٹ بات، حضرت عبداللہ تستری نام کے ایک بزرگ ہیں، جنگل کے اندر رہا کرتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کے پہنچ گئے، حضرت جنگل میں کیوں رہتے ہیں؟ آئے نا شہر میں آپ کی مناسبت کے لوگ بھی ملیں گے، آپ کے جیسی سوچ والے ملیں گے، یہاں اکیلے جنگل میں کیا کرتے ہیں؟ شہر کے اندر آئیں بیٹھیں، بوڑھے لوگ بھی آپ کے موافقت کے ملیں گے، نوجوان بھی ملیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، تمہیں کس نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں؟ کہنے لگے حضرت ابے کس نے کہنا ہے، ہم نے خود دیکھا آپ اکیلے رہتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے جھونپڑی بنا کے جنگل کے اندر۔ آپ نے کہا نہ تمہارا غلط خیال ہے، میں اکیلا نہیں رہتا، میرا جب اس سے باتیں کرنے کو من کرتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب اپنی باتیں اس کو سنانے کو من کرتا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں تو لمحہ لمحہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ نہ میں تنہا نہیں رہتا۔ قرآن کے تعلق سے کہا گیا حبل ممدود من السماء، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں، دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں۔ پڑھ کے تو دیکھیں قرآن کو، صرف اس کو جو ہے تاک کے اندر حصول برکت کے لیے نہ رکھیں، سجا کے نہ رکھیں۔ بچوں کو تعلیم دلائیں قرآن کی، بچیوں کو تعلیم دلائیں قرآن کی، دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، کالجز وغیرہ میں پڑھائیں، اور ایک ایسی کوئی تحریک بنائیں جس کے ذریعے سے ہم انگلش میڈیم، اچھے خاصے پیسے والے جو حضرات ہیں وہ جمع ہو کے کوئی ایک بچیوں کے لیے کوئی ایسا کالج جس میں وہ باقاعدہ حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اس میں تعلیم حاصل کر سکے، کوئی ایسا انتظام کریں۔ یہ فالتو کے پیسے چھوڑیں جو 25-30 لاکھ شادی میں برباد کر دیے، 50-60 لاکھ میلوں میں، مگریوں میں، ان میں ساروں میں برباد کر دیے، یہ فالتو کے خرچے ہیں، نہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ اس صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ 50-60 لاکھ جو ہم مزار پہ جا کے کوئی کر رہے ہیں میلہ ویلہ، اس سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر ان کو آپ نے جو ہے کچھ ان سے فیض حاصل کرنا ہے تو ان کی بارگاہ میں قرآن پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے صدقے سے ایصال ثواب کریں، یہ چیز اہم ہے۔ تو گندے خرافات ہیں، سمجھدار لوگ ہیں سارے، دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فون ایک ایسی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں، پوری دنیا کو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم نے ذہن کو لگا کے عقل سے اگر کام نہیں لیا اور ان کاموں کی طرف اگر قدم نہیں بڑھائے تو پھر بربادی ہے۔ پھر
تو پھر بربادی بربادی. اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں, نوجوان سمجھدار ہیں سارے, یہ بائکوں پہ رائڈنگ, یہ فالتو کے چوراہوں پہ بیٹھ کے راتیں جو ہیں وہ خراب کرنا, یہ فالتو کے نشوں کے اندر زندگی برباد کرنا, یہ ساری چیزیں چھوڑیں. آپ لوگوں کی پیدائش اس لیے نہیں ہوئی, حضور کے غلام ہیں, حضور کے غلام بن کے رہیں, بلکہ اس طریقے سے رہیں کہ کسی بزرگ کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ آج جب تم جو ہے کوئی کام کرنے لگتے ہو دنیاوی اور کہیں پہ جا کے پرچہ بھرتے ہو تو تمہیں لکھنا پڑتا ہے میں فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, سارا کچھ تمہیں بائی ڈاٹا دینا پڑتا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں, میرا مذہب یہ فلاں. کہا ایسا نہ ہو, بلکہ تمہارا جو ہے وہ رویہ, تمہارے اخلاق, تمہاری زندگی جینے کا ڈھنگ, تمہارا چال چلن ایسا ہو, کسی کو پوچھنا نہ پڑے, تمہیں بتانا نہ پڑے, تم دور سے آ رہے ہو, لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے, وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. زندگی کو بدلیں, کوشش کریں, عمل کرنے کی کوشش کریں. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. باتیں بہت سی کرنے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے. دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے, برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا, زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے, جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں, جے وس چلے میرا سہنے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی جھات مکے, نہ اے بات مکے, نہ اے رات مکے, مگر دل کے ارماں نہ پورے ہوئے تھے ابھی, یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی, گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز, ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز, جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا. تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. اور یہ ساری جو میری تقریر ہوئی ہے, اس کا اگر آپ کہیں کہ حضرت ایک شعر کے اندر آپ سارا جوس نکال کے بتائیں تو علامہ ڈاکٹر اقبال نے سارا جوس ایک گلاس میں پیش کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.